ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب اہن وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور تحریک لبیک کے ذمہ داران اور پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران و قائدین اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام
میں اور آپ تمام اس وقت باغ جناح میں اس لیے موجود ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا پرچم اٹھا کے جیے۔ اور آج اہلیان کراچی اور تمام حضور کے غلام جس طرح اپنا فیصلہ سنانے کے لیے باغ جناح میں آئے ہیں، تو یہ سما بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور ہر جبر مٹ رہا ہے، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور آج جس طرح سے کارکنان نے، حضور کے غلاموں نے اس خراب تر موسم کے اندر اور کیچڑ میں پانچوں سے لے کر گھٹنوں تک لت پت ہو کر اس باغ جناح کے اندر یہ منظر سجایا ہے، تو یہ پیغام ہے ان تمام کو کہ جو 76 سال سے پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے جو ملک کی حالت کی ہے، یہ پیغام ہے آج کا جلسہ ان کے لیے کہ تم نے جو ملک کی حالت بدترین کر دی ہے، جو ملک کو کرپشن کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بدامنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بدامنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی کر لو، معاملات جیسے بھی کر لو، سماج جیسا بھی بگڑ جائے، موسم جیسا بھی خراب ہو جائے، زمینی حقائق کتنے بھی خطرناک ہو جائے، دلدل کتنی بھی گہری ہو جائے، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہم اس خراب موسم کے اندر جلسہ کر سکتے ہیں، اس زمین کیچڑ اور دلدل والی زمین پر آ کر یہ سما باندھ سکتے ہیں، تو اس نظام کو پاؤں کے نیچے رول کر محمد عربی کا نظام پاکستان کے اندر قائم کریں گے۔ آج کا یہ سما یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا جذبہ نہیں جو کسی کے پاس ہو، وہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی جماعت کے دستور اور منشور کے اندر شامل ہو، وہ کوئی ایسا کارکن، ووٹر اور سپورٹر کسی جماعت کے پاس نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نگاہ خاص سے امیر المجاہدین کے قافلے کو عطا کیا ہے۔ اور آج یہ دن بتاتا ہے کہ کراچی کی عوام نے، سندھ کی عوام نے، حضور کے غلاموں نے، عاشقان مصطفیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ اب تیر کی باری ہے، نہ پتنگ کی باری ہے، نہ بلے کی باری ہے، نہ نون کی باری ہے، اب باری محمد عربی کے قانون کی ہے۔ ہم ہر اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اسے جلسہ نہیں، اسے سیلاب کہتے ہیں، اور وہ سیلاب نہیں جو تمہارے کرتوتوں سے کراچی کے شہر میں کل کے دن آیا، رحمت برسی اور زحمت بن گئی، وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر کو لوٹ کر کھایا، اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا، اس کے باسیوں کو بوند بوند پانی پر ترسایا، اس کے رہنے والوں کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، آج کراچی کی گلیوں کا منظر، آج کراچی کی شاہراہوں کا منظر، آج کراچی کی دستور کا منظر، آج کراچی کی گلیوں اور نگر کا منظر یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس خوبصورت شہر کے اندر، اس معاشی ہب کے اندر، اس پاکستان کے تاج کو کس طرح تاراج کیا ہے۔ آج یہ مجمع، یہ عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ظلم اور جبر نہیں چلے گا، اب کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی، اب چلے گا تو صرف کرین پہ ٹھپا چلے گا۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو تمہارے کانوں کے قریب ہو کر سناتے ہیں کہ تحریک لبیک
اس منشور اور دستور پر الیکشن لڑ رہی ہے جس منشور اور دستور کا ذکر قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو، جناب سیدنا صدیق اکبر کہا لوگو غور سے سن لو، فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو سنو، آج محمد عربی کا دین تخت پر آ گیا ہے. سنو، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعينوني، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقوموني، اگر میں دائیں بائیں ہوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے، تو وہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ 10-10 کروڑ روپے کے فروخت کیے ہیں، جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جناب کارکنوں سے لوٹ کے مال کھایا ہے، کیا وہ دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے امیدوار دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ جو 10 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آیا ہے وہ 25 کروڑ اس قوم سے نکالے گا. آج امیر المجاہدین کی اس روحانی اور تربیتی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان 713 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک امیدوار سے بھی 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ نہیں لیا. اس لیے کہ اگر ہم ان بددیانتوں کی طرح قوم سے اور قوم کے امیدواروں سے پیسے لیں گے تو وہ کل جا کر کرپشن کریں گے. ہم نے اپنے امیدواروں سے صرف ایک عہد لیا ہے کہ جیت ہار مقدر کی ہے. تم نے اپنے دروازے قوم کے غریبوں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مظلوموں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مزدوروں کے لیے بند نہیں کرنے. تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ غریب اگر نظر پڑے، ضعیف اگر نظر پڑے، رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر، کارع ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن. کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بڑوں نے انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں پر جاگیریں لی ہوں. ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹوٹیاں کی ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فرنگی سامراج کے آگے ماتھے ٹیکے ہوں. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کالا پانی سے لے کر جناب جلندھر تک، اور جلندھر سے لے کر چھپ تک، اور چھپ سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے جناب پورے پاکستان اور برصغیر کے اندر انگریز کے ہر ظلم کو سہا، اور یہ کہا کہ جناب ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں. یہ سٹیج سے لے کر وہ پنڈال تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے یہاں سے انگریز کو بھگایا تھا، جن کے بڑوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون پیش کیا، اپنی اولادیں پیش کی، اپنی خانقاہیں پیش کی، اپنی عزتیں پیش کی، اپنے نام پیش کیے، اپنی دستاریں پیش کی، اپنے مرتبے پیش کیے. آج ان کی اولادیں پاکستان میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی. آج ان کی اولادیں، ان کے وارث، پاکستان کے حقیقی وارث آج پاکستان کے اندر اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ہم یہ تمام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تو یہ یاد رکھنا، اگر ہم کمپین کے لیے گولیاں کھا سکتے ہیں، اگر ہم کمپین کرنے کے لیے جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لینا، قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک، ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں گے. اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہمیں ناپسند کر سکتے ہیں، آپ کسی بات پر ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم اپنی دستار اور پگڑی کے لیے نہیں آئے، ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں، اس دین کے لیے آئے ہیں، اس آقا مدنی کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں
اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ، آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ، آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 76 سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، آج شکاری پرانے ہیں، نئے جال ہیں، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے جناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نعرے روٹی کپڑا مکان، قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھین لیا، پھر ترقی کے دعوے دار آ رہے ہیں آج پاکستان میں، اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ، وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدامنی کے دوبارہ دامن میں دھکیل نہیں سکتے، ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے کو خون بہا نہیں سکتے۔ میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے، کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، کراچی کا امن سندھ کا امن ہے، کراچی کا امن عوام کا امن ہے، اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائیں جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ووٹ، یہ ایک صرف پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ امانت ہے، امانت۔ یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ پاکستان کے تخت کے اوپر ایماندار آدمی آنا چاہیے یا بددیانت آنا چاہیے۔ یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہا جلنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی عزتیں دار دار ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریپ ہونا چاہیے یا ان معصوم، ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، غریب کے گھر کی لائٹ چلنی چاہیے، غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو بجلی کے بلوں کے نیچے مار دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی پاسدار ہے، جو ناموس رسالت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی دیانت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی عزت کا بھی پاسدار ہے، جسے قوم کے وقار کا بھی خیال ہے، جو کشمیر فروش نہیں ہے، جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے، جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو کرونا میں ملک سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، جو غربت اور جناب مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو سیلاب میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو یہاں سے فلائٹیں کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں، جو کہتے ہیں کہ اوے ستمگر ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو طیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھین کر، ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبئی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ قوم کے بچوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی ملنی چاہیے، پوری قوم کے غریبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو، اس ملک کے اندر ظلم کا سورج ڈوب جائے، اس ظلم کی رات اندھیری مٹ جائے، تو آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہوگا، TLP کا ساتھ دینا ہوگا، اور 8 فروری کے دن اپنے گھر والوں سمیت سب کو نکل کر کرین پر ٹھپا لگانا ہوگا، اور ٹھپا لگا کر گھر نہیں جانا بلکہ وہاں بیٹھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ آج پاکستانی قوم اپنا حق لینے کر آئی ہے، اور یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ ہم مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں۔ میں اہلیان کراچی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا، آواز، میرے گلے کی حالت خراب ہے، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے۔ اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں،
بریانی پر یا قیمے کے نان پر آئے ہو، یہ اس پر نہیں آئے، نہ بریانی پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ اور میں نے پورے پاکستان کے اندر کمپین کی ہے، اس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تھکن سے چور ہیں، لیکن اس اسٹیج کے اوپر آ کر آج میری اہلیان کراچی نے تھکن دور کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے، اہلیان کراچی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو امیر المجاہدین حضور سے وفا کرنے کا درس دے کر گئے ہیں، جو امام الانبیاء کے دین کا درس دے کر گئے ہیں، جو اسلام سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، جو پاکستان سے وفا کا درس دے کر گئے ہیں، وہ درس ہم نے بلایا نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ درس سکھا دیا ہے کہ اب تو ہمارے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ تم نے اس کراچی شہر کا حال کیا کیا ہے؟ دیکھو یہ شہر تو وہ شہر ہے جس کے گلی کوچوں سے، جس کے کونوں خطروں سے، گھر کے دریچوں سے بھی درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صبح و شام نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو قوم کو اتنا بڑا ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر پورٹ موجود ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اتنے بڑے دماغ موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو خوشبوؤں کا شہر، روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آج تمہاری بددیانتیوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، تمہاری کرپشن کی وجہ سے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلیوں اور بددیانتیوں کی وجہ سے آج اس شہر کے باسی پانی جناب پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ اور نااہلو یاد رکھو اب تمہارے جاننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب محمد عربی کا دین ان شہر والوں کو، ان ملک والوں کو، ان وطن والوں کو، ان صوبے والوں کو حق دلوا کر رہے گا۔ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ مکمل کر دوں۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ جن کی سیاست کا آغاز کرپشن کے پیسوں سے ہوتا ہو وہ ملک کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے پیسے سود پر پڑے ہوں عالمی بینکوں کے اندر وہ قوم کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جن کے بچوں کے تعلیم اور علاج بین الاقوامی ممالک میں ہوں، یورپ اور پیرس میں ہوتے ہوں، وہ لندن میں ہوتے ہوں، وہ قوم کے بچوں کو صحت اور تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ جن کی جائیدادیں اور جن کے بینک اکاؤنٹس سوئس بینکوں اور جناب فرانس جیسے لانتی ملکوں میں پڑے ہوں، وہ قوم کے بچوں کو کیسے دو وقت کا کھانا دے سکتے ہیں؟ قوم کا رہنما وہ ہوگا جس کا جینا اور مرنا قوم کے ساتھ ہوگا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا قوم کے ساتھ ہوگا، جس کی جائیدادیں اور بچے قوم کے ساتھ ہوں گے، جس کا علاج، صحت اور تعلیم قوم کے اندر ہوگا۔ اگر یہ شخص کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم باہر سے لائے ہوئے کو ہم ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے، تو میں نے کہا ان کو ہم پر مسلط نہ کرو، ان کو حاکم بنانا ہے تو لندن لے جاؤ، کیونکہ ان کی خوشیاں اور غمیاں لندن میں، ان کا جینا اور اٹھنا اور بیٹھنا لندن میں، ان کی جائیدادیں لندن میں، ان کے اپارٹمنٹس لندن میں، ان کے سرے محل لندن میں، ان کے اکاؤنٹس دبئی میں، جاؤ ان کو وہاں جا کر حاکم بناؤ۔ پاکستان پر حکمرانی وہ کرے گا جس کا جینا اور مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اس وہ بنیں گے جو ختم نبوت کے علم بردار ہوں گے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار اور چوکیدار ہوں گے، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی ہوں گے، جو جناب ممتاز قادری کے جانشین ہوں گے۔ اب پاکستان پر حکومت وہ لوگ کریں گے جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور جن کا یہ نعرہ تھا، جن کے بڑوں کا یہ نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اہلیان کراچی، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور رہی بات ہمارا منشور اور دستور پوچھتے ہیں، میں نے کہا پہلے اپنا منشور اور دستور تو دیکھو۔ کیا اپنی قوم کے بچوں کو مارنا، ان کو بوری بند لاش میں بند کرنا، یہ کیا دستور ہے تمہارا؟ ایسا منشور ہے تمہارا اپنی قوم کے
کے بچوں کو گھر کے بچوں کو دودھ کا فیڈر تک نہ دینا، کیا یہ منشور ہے تمہارا؟ سیلاب میں جناب گھرے ہوئے لوگوں کی حالت تک نہ پوچھنا اور کرپشن کے پیسے کو نکال کر الیکشن لڑنا، کیا یہ منشور اور دستور تمہارا ہے؟ تو لو سنو، ہم ایسے دستور کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے منشور کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا منشور پوچھتے ہو تو سنو، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اگر ہمارا دستور پوچھتے ہو تو میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ میں اردو میں کر دوں یا پنجابی میں؟ پہلے اردو میں سناتا ہوں پھر پنجابی میں سناتا ہوں۔ اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں آپ کے ووٹ کی قیمت ڈالوں گا، میں رضوی ہوں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ آپ پنجابی میں، اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا، میں رضوی ہوں، غداری نہیں، پٹواری نہیں۔ اے کراچی کی قوم، میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا، میں رضوی ہوں، غداری نہیں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ بس میں اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے؟ ناموس رسالت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے؟ قوم کو لوٹ کر کھا کر جانے والوں کو ووٹ دینا ہے؟ اور قوم کو فراڈ لگا کر ووٹ دینا ہے؟ اور میں سن رہا ہوں کل سے کہ جناب ہم 300 بجلی کے یونٹ فری دیں گے۔ میں نے کہا بے شرمو، تم سے بجلی کا شارٹ فال تو بل لے کر پورا نہیں ہو رہا، تم 300 مفت کہاں سے دو گے؟ تم قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو، قوم کو پھر اس داروں کے پیچھے لگانا چاہتے ہو، تو قوم جاگ چکی ہے۔ قوم نہ دائیں دیکھے گی نہ بائیں دیکھے گی، یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ 8 والے دن ٹھپا کس پر لگائے گی۔ آواز آنی چاہیے، ٹھپا کس پر لگائے گی؟ 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 آواز نہیں آئی یار مجھے۔ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ اور نعرہ کیا لگے گا؟ نہیں، اب تو باغ جناح سے آواز زرداری ہاؤس تک جائے گی۔ اب تو باغ جناح سے آواز بلاول ہاؤس تک جائے گی۔ اب تو جناب باغ جناح سے آواز لندن تک جائے گی۔ اب تو باغ جناح سے آواز ہر ظالم اور جابر تک جائے گی۔ اب تو جناب باغ جناح سے آواز جاتی عمرہ تک جائے گی۔ اور اب تو باغ جناح سے آواز بہادر آباد تک جائے گی کہ اب پاکستان تمہارا نہیں ہے، اور ہمارا جہاں دل کرے گا، جس ٹائم دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم لبیک کا جلسہ بھی کریں گے، لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے، لبیک کی بات بھی کریں گے، اور ہر ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے بڑوں کا ہے، تمہارے باپ نے نہیں بنایا۔ ہاں جی، ساؤنڈ سے نہیں نعرہ لگے گا، آواز آپ کی آئے گی۔ میں نے نعرہ لگا کے چپ کر جانا ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات اہلیان کراچی تک، میری قوم کے بچوں تک، میری قوم کے نوجوانوں تک، میری قوم کے بڑوں تک، میری قوم کی ماں اور بہنوں تک پہنچ چکی ہے۔ میں نعرہ لگا کے چپ کر جاؤں گا، آپ کی آواز بتائے گی کہ کراچی کس کا؟ کراچی کس کا؟ لبیک کا؟ کراچی کس 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 کا؟ اور کراچی کا نعرہ کیا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سارے آدمی کے اس کے بھی کرو بھی، سب پورا پنڈال شہر سے سب سارے آدمی پر کرو، سب آدمی پر کرو، سارے آدمی پر کرو، سارے آدمی پر کرو۔ لوگ دیکھو کفر پورا کام رہا ہے، محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ،
اب ٹھپا کس پر؟ 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 اور کراچی کس کا؟ 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 اور کراچی والوں جیت کر جا کر بابا جی کے مزار پر سرود مارنا ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کجا، جھنڈا تو کجا، ہم نے تو آپ کے جھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے ہیں۔